جب ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں خدا راست باز ٹھہرا دیتا ہے، ہمیں خدا نجات دیتا ہے، ہمیں خدا اپنی نسل ہونے کا حق دیتا ہے، کیونکہ کلام یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب وہ اپنا خون صلیب پر بہائے گا تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا۔ ہاللیلویا۔ اور وہ نسل میں اور آپ ہیں، وہ سب جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ خدا کی نسل ہے، اور خدا کی نسل مردہ نہیں ہو سکتی۔ خدا کی نسل مردہ، ہم انسان ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو ہمیشہ زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کبھی انہیں مرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، ہم کبھی انہیں مردہ حالت میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو جس نے ہمیں خلق کیا ہے اور جس نے ہمیں بنایا ہے، کیا وہ ہمیں موت دینا چاہتا ہے؟ ہم انسان جو گناہ کی پیداوار ہیں، ہم اپنے بچوں کو موت نہیں دینا چاہتے، تو وہ خدا جو قدوس و برحق ہے، کیا وہ ہمیں موت دینا چاہتا ہے؟ سوچے ذرا، خدا ہمیں موت دینا چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ موت انسان کی چوائس تھی، انسان نے خود موت کو چنا، خدا نے انسان کو موت نہیں دی، انسان نے خود موت اپنے اوپر لے لی۔ یہ انسان کا چناؤ تھا، اور آج بھی چناؤ آپ کے پاس ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو خدا کے بیٹے کی آواز کو سنیں گے وہ، اور یہاں تک لکھا ہے کہ اب بھی جو آواز کو سنیں گے۔ اور آپ دیکھیں جب یسوع مسیح زمین پر تھے تو جتنے اس کی آواز سنتے تھے وہ زندگی پاتے تھے۔ نائن کی بیوہ کا بیٹا مر گیا، اور جب یسوع نے اسے آواز دی تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ جی اٹھا۔ ہاللیلویا۔ یائر کی بیٹی مر گئی تو یسوع وہاں گئے تو کیا ہوا؟ جب اس نے یسوع کی آواز سنی تو وہ زندہ ہو گئی۔ اور لازر جو 4 دن کا مردہ تھا، جب اس نے مسیح کی آواز سنی تو کیا ہوا؟ لکھا ہے کفن سمیت وہ باہر آ گیا۔ ہاللیلویا۔ وہ کفن سمیت باہر آ گیا۔ جتنے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے وہ جیئیں گے۔ جب خدا کے بیٹے نے صلیب پر کہا تمام ہوا تو لکھا ہے چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں۔ قبروں میں جو مردے تھے جن کا ایمان یہوہ خدا پر تھا، جب انہوں نے آواز سنی تو لکھا ہے قبریں کھل گئیں، اور جو قبروں کے اندر مردے تھے وہ جی اٹھے اور وہ زندگی پا گئے۔ ہاللیلویا۔ تو آج جو اس کے بیٹے کی آواز سن رہے ہیں تو کیا وہ زندگی نہ پائیں گے؟ وہ بھی ضرور ہی زندگی پائیں گے، کیونکہ لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا خدا نے انہیں اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ اور ایک اور بات، جب کوئی شخص یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا اسے لے پالک ہونے کے لیے کیا دیتا ہے؟ روح دیتا ہے۔ جی، تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک، خدا کا اڈاپٹڈ، خدا نے تم کو اڈاپٹ کر لیا، تمہیں لے لیا ہے، تمہیں لے پالک ہونے کی روح بخشی ہے۔ کیا بخشی ہے؟ روح بخشی ہے، جس سے ہم باپ، ہم اسی کو کہتے ہیں جس کی ہم نسل
جس کی ہم نسل ہیں. اور بھائی باپ ہم اسی کو کہتے ہیں جس کی ہم نسل ہیں, جس سے ہم پیدا ہوتے ہیں. تو خداوند یسوع پر ایمان لانے سے خدا ہمیں اپنے پاک روح سے بھرتا ہے اور ڈر کو ہماری زندگی سے نکال دیتا ہے اور ہمیں یہ کہنے کی دلیری دیتا ہے, اے ابا, اے باپ. کیا کہنے کی؟ اے ابا, اے باپ کہنے کی دلیری دیتا ہے. سو اس لیے یاد رکھیں, جو لوگ ایسٹر مناتے ہیں, جو یسوع کے جی اٹھنے کی عید سیلیبریٹ کرتے ہیں, وہ خدا کی نسل ہیں, وہ خدا کے بیٹے ہیں, وہ خدا کی بیٹیاں ہیں, اور انہیں اسے باپ کہنے کا حق ہے, پورا پورا حق دیا گیا ہے. انہیں سچائی کا روح بخشا گیا ہے تاکہ وہ اس روح کے وسیلہ سے بے خوف ہو کر خدا کو باپ کہہ سکے. ہاللیلویا. کئی بار انسان خدا کو باپ کہنے سے ڈرتا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اسے کیسے باپ کہہ سکتا ہوں, میں تو ایک گنہگار شخص ہوں. لیکن یسوع مسیح پر ایمان لانے والا شخص اسے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ وہ میرا باپ ہے. ہاللیلویا. ہمارے پاس یہ فخر ہے کہ ہم اسے اے باپ کہہ کر پکار سکیں. اس لیے میرے عزیزوں, آج آپ کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, آپ کوئی عام شخص نہیں ہے, بلکہ آپ یسوع کے خون سے خریدے ہوئے لوگ ہیں. آپ قیمتی ہیں کیونکہ آپ کے لیے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا بیش قیمت خون بہایا گیا ہے, اور اس خون پر ایمان لانے کے وسیلہ سے خدا نے آپ کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا اعزاز بخشا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور اس لیے جو خدا کے بیٹے ہیں وہ جیئیں گے. وہ کیا ہوں گے؟ وہ کیا ہوں گے؟ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم خدا کے بیٹے ہیں تو زندگی ہمارے پاس ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 20